کا وجود بھی نہیں تھا، رب کا معنی بتا رہا ہوں، چیز کا وجود بھی نہیں تھا، اس کو وجود دیا، پھر حالن فعالن اس کو نفع والی چیزیں پہنچائی، نقصان والی چیزوں سے بچایا، چیز کو وجود بخشا، نفع والی چیزیں اس کو پہنچائی، نقصان والی چیزوں سے اسے بچایا، اور کمال کی انتہا تک جس ذات نے پہنچایا اس ذات کو رب کہا جاتا ہے، وہ رب ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے اسی بات پر اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، ہر موڑ پر اللہ نے یہی بات بندوں سے کہلوائی ہے، منوائی ہے، اور منوانے کا پورا انتظام بھی کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے اپنے آپ کو رب کیسے منوایا، کہاں کہاں پہ منوایا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو مان لینا، ذرا جملہ تھوڑا سخت ہے، یعنی اجنبی سا ہے، عجیب سا ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، سمجھے ذرا، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مان لینا کافی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں، اللہ کی مان لینا یہ کافی ہے۔ مثلا یہودی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں، تائید تو کریں، مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، ایک دہریہ فرقہ ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، باقی جتنے فرق ہیں وہ تمام کے تمام، جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ہندو آپ کے پڑوس میں رہنے والے انڈیا کے مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں اللہ کو، جو بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں تو کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا کامیاب؟ تو میری بات، اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ اللہ کی مان لینا کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو ماننا یہ کافی تو نہیں ہے، پر اللہ جو بات کہے اللہ کی بات کو مان لینا کافی ہو جاتا ہے۔ اب میرا رب کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے 13ویں پارے میں فرمایا ہے، سورۃ رعد ہے اور آیت نمبر ہے 16، سورۃ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 16، فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھ من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ اور رب کا ماننا تو آپ کے ذہنوں میں ابھی ہوگا، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر وجود والی چیز کو وجود بھی عطا فرمائے، پھر نفع والی چیزیں بھی پہنچائے، نقصان والی چیزوں سے بچائے، پھر اس کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچائے، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ والارض، او کائنات والو، او میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، من رب السماوات والارض، کون ہے کائنات کی زمین و آسمان کا رب؟ کون ہو سکتا ہے؟ آگے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا جواب سن، یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا سوال کر، کیا کہا؟ کل اعلان کر اور پوچھ ان لوگوں سے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ اور آگے یہ نہیں فرمایا ان سے جواب پوچھ، بلکہ خود فرما دیا کل کل کل، او میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب دے یا نہ دے، وہ اقرار کرے یا نہ کرے، وہ بھی تیری بات کا اس پر لبیک کہیں یا نہ کہے، او میرے محمد رسول اللہ آپ خود فرما دیجیے قل اللہ
जहानों का रब है। अब देख नावा पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर अल्लाह ने अपनी रहमत का हाथ फेरा, और जब हाथ फेरा अल्लाह ने तो आदम की पीठ से और पुश्त से बहुत सारी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की तादाद में छोटे छोटे अजसाम की शक्ल के अंदर कोई चीजें नमूदार हुई, बहुत सारी अनगिनत बहुत सारी चीजें मुजस्मे चिउंडियों की शक्ल के जाहिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उसका अक्स खींचा है। नवा पारा है, सूरत आराफ है और आयत नंबर 172 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। अल्लाह ने अपने आदम की पुश्त पर हाथ फेरा और हाथ फेरने के नतीजे में कुछ जिस्म निकले, कुछ बहुत सारी तादाद में जिस्म जाहिर हुए। अल्लाह ने उनको जमा किया, सबको इकट्ठा किया, जमा किया। जमा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये कौन से जिस्म है, ये क्या चीज है जो तूने पैदा कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ओ मेरा आदम पैगंबर, ये क़यामत तक जो बंदे पैदा होने हैं, तेरी औलाद जो पैदा होनी है, ए आदम ये उन सारे इंसानों की रूहें, सबको अल्लाह ने बजक वक्त पैदा किया। अब आदम अलैहिस्सलाम ऐसे देख रहे हैं, बड़े घूर घूर के अचानक नजर पड़ी कुछ उनमें से, और छोटे छोटे अजसाम, उनमें से कुछ जिस्म बड़े खूबसूरत, बड़े मुनव्वर, बड़े नूर वाले, बड़े चमकदार, बड़े सुनहरी, बड़ी खूबसूरत। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये चमकने वाले, ये नूरानी चेहरों वाले कौन है, नूरानी जिस्मों वाले कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए आदम तेरी औलाद में जिसके सर पर मैं नबूवत का ताज सजाऊंगा, ये तेरी औलाद में से उनकी रूहें। अच्छा, सबको जमा किया। जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और जी जी लब्बैक या रब, ए हमारे परवरदिगार हम हाजिर। जी क्या सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरा मौजू ज़हन में रखिएगा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। सवाल क्या किया जा रहा है, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब से इंसानों का सिलसिला जारी फरमाया तो इंसानों को सबसे पहला जो सबक पढ़ाया जा रहा है, जो बात इंसानों को समझाई जा रही है, इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे निजाम चलाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। सारी रूहें बैक ज़बानों कर कहती है बला अल्लाह, ये तू रब नहीं है तो और कौन बन सकता है। उधर इकरार हम सब ने किया, क्या मौला अगर तू रब नहीं है तो और कौन रब हो सकता है। इंसानियत को पहला पहला सबक जो पढ़ाया गया वो यही था, वो लोगों अल्लाह को सिर्फ अल्लाह नहीं मानना बल्कि रब मानना है। और रब मानने का मतलब क्या है, अपनी खुशी और गमी का मालिक तो अल्लाह है।
اپنی خوشی اور غمی کا مالک تو اللہ، اولاد دینے نہ دینے کا مالک تو اللہ، نفع نقصان دینے کا مالک تو اللہ۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی ذرہ ہو، کوئی کائنات کا کوئی بھی حصہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا او کائنات والوں میں رب کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اور انسانیت کی ابتدا کی تو سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا؟ اور لوگوں رب میں اللہ ہوں۔ رب کون ہے؟ ذرا بولیے رب کون ہے جی؟ اللہ جی مجھے پتا ہے آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، ٹکٹیں گوشت ٹکٹیں ڈالے ہے تو قرآن کی آواز نا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز، پہلا سبب اللہ نے فرمایا رب میں اللہ کو ماننا۔ اب انسان سفر کرتا ہوا چلتے چلتے آ گیا دنیا میں۔ جب دنیا میں آیا اللہ رب العزت نے فرمایا اب انسان کو پتہ نہیں ہے حق راستہ کون سا ہے اور باطل راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، انسان کو کوئی بھی نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں رب جو مجھے مانا ہے، اور رب کا مانا یہ ہے نفع والی چیزیں پہنچانے والا اور نقصان والی چیزوں سے بچانے والا۔ او میرا بندہ دنیا میں میں تجھے ایسے نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ تیرے لیے نفع مند چیزوں کا اہتمام کروں گا اور نقصان والی چیزوں سے بچانے کا اہتمام میں اللہ خود کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اہتمام کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او کائنات والے جس دور کے اندر بھی تم آؤ گے میں اللہ کا وعدہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر دور کے اندر میں کچھ اپنے مخصوص بندے بھیجتا رہوں گا۔ مخصوص بندے آئیں گے اور وہ مخصوص بندے آ کر تجھے یہی جملہ رٹوائیں گے، یاد کرائیں گے۔ کون سا جملہ؟ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس نبوت لے کر اللہ کا پیغام لے کر جو بھی میرا بندہ آیا، آج تک میرے کسی بندے نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ اس رب کے علاوہ ہمیں رب مان لو، بلکہ ہر نبی نے یہ دعوت دی وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِينَ، اور لوگوں ربانی بن جاؤ۔ اللہ نے انسانوں کی ابتدا کی، پہلا سبق کیا دیا؟ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات رب ہے۔ نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اس وقت فرمایا او کائنات والوں میرا کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے کہا او اللہ کے سوا میری عبادت کرو، عبادت لی من دون اللہ ولا ہر نبی نے یہ دعوت دی اور لوگوں ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا رب مان لو، اللہ کو اپنا شفا دینے والا رب مان لو، اللہ کو مصیبتیں دینے والا رب مان لو، اللہ کو نفع دینے والا رب مان لو، اللہ کو نقصان دینے والا رب مان لو، اللہ رب العزت کو اولاد کے خزانوں کا مالک رب مان لو، اللہ رب العزت کو خوشیوں کے اور غمیوں کے خزانوں کا مالک رب مان لو۔ یہی ہم نبیوں کی دعوت ہے کہ او کائنات والو
ہمیشہ اللہ کے ربانی بندے بن کے رہ جاؤ دنیا کے اندر، اور سارا بگاڑ پیدا ہی ادھر سے ہوتا ہے کہ بندے اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کو رب نہیں مانتے، رب نہیں مانتے۔ اللہ جو بندہ آپ کو رب نہ مانے، جو آپ کو رب نہ مانے، بدی چھٹی دا مالک کوئی ہو، خوشی غمیاں دا مالک کوئی ہو، نفع نقصان دا مالک کوئی ہو، اوروں کو یہ سارے جو ہے مراتب دیتے جائیں اور تجھے رب نہ مانے میرے مولا، تو پھر اس پر کوئی فتویٰ بھی لگتا ہے، اس پر کوئی فتویٰ بھی لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں فتویٰ کون سا ہے۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 79-80، 79 اور 80، 79-80، یہ دو آیتیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا۔ او کائنات والو، جتنے بھی میرے نبی آئے، جتنے بھی میرے رسول آئے، جتنے بھی ان نبی اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنے والے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان لو۔ یہ کہہ کر نا فوراً فرمایا اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ او کائنات والو، اللہ کو رب ماننا ایمان ہے اور اللہ کو رب نہ ماننا کفر ہے، اور میرے نیک بندے کبھی بھی اس کی دعوت نہیں دے سکتے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانو۔ رب صرف کون ہے؟ اللہ کے رب۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ پہلا حوالہ انسانوں کی ابتدا ہوئی، انسانوں کی ابتدا ہوئی، اللہ نے سبق پڑھایا او کائنات والو رب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پھر نبیوں کا سلسلہ طویل سلسلہ چلا، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تقریباً انبیاء اور رسول ہیں، اور ان کی دعوت کا نچوڑ بھی اللہ رب العزت نے یہی نکال کے دیا ہے کہ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے یہی دعوت دی، اور لوگوں رب اس کے سوا کسی کو نہ سمجھنا۔ اب اگلا حوالہ، اللہ نے فرمایا انسانیت کی رہنمائی کے لیے میں اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری۔ آسمان سے کیا اتاری؟ کتابیں اتاری، اور ان کتابوں پر عمل کرنے کا حکم امتوں کو دیا، اور آخری امت ان کے نبی کے ذریعے سے جو میں نے کتاب اتاری وہ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن۔ بولے یار ذرا تھوڑا سا بولے تو صحیح، کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او کائنات والو، باقی پچھلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ آسمانی کتابیں تھیں، صرف کتابیں تھیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ میں اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا کلام ہے۔ اور خبردار او میرے محمد الرسول اللہ کی امت والو، جب بھی اس قرآن کو تم شروع کرنے لگو، اس کی ابتدا کرنے لگو، تو میں اللہ کا قانون یہ ہے۔ کون سا قانون؟ فرمایا پہلے اقرار کرو الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی تلاوت تب میں کرنے دوں گا سب سے پہلے کہ جب تک تم اللہ کا رب ہونے کا اقرار نہیں کرو گے میں اللہ تلاوت بھی نہیں کرنے دوں گا۔ سمجھ آئی؟ انسان پیدا ہونے لگا
لفظ کیا تھا؟ رب کون ہے؟ نبیوں نے آ کر امتوں کو سمجھایا، او امتیوں کونو ربانین، ربانی بن جاؤ۔ پھر آسمانی کتابیں آئیں، ان سب کی سردار کتاب قرآن مجید، اس کے اندر اللہ نے فرمایا اے جے کتاب شروع کرن لگو تو یاد رکھو تم اقرار پہلے کرو الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے صرف یہاں تک کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار کرو رب العالمین، ہر ذرے کا رب اکیلا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن آیا تو پہلا پیغام لے کے آیا، او کائنات والو تمہارا رب اکیلا اللہ ہے۔ اب اس نے قرآن پڑھا، پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ 30 پارے ختم کرنے لگا ہے، 30 پارے مکمل کرنے لگا ہے، 30 پارے ختم کرنے لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او قرآن پڑھنے والے قاریہ ٹھہر ٹھہر، جیرا باتہ شروع دے اندر کی تائیا کہ اللہ تو سوا کوئی رب نہیں، اللہ تو سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا اب قرآن ختم کرنے لگا ہے، پھر دوبارہ وہی جملہ دوہرا۔ کون سا جملہ؟ قل اعوذ برب الناس۔ او لوگو، ساری کائنات کا، انسانوں کا، ساری کائنات کا رب ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ قرآن شروع کر تب بھی کہے رب کون ہے؟ اللہ۔ قرآن ختم کر تب بھی کہے اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اور یقین کیجیے، آپ قرآن علماء سے سنتے رہتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ جس نبی نے بھی جب بھی کسی مشکل وقت، ضرورت کے وقت اس اللہ کو پکارنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ نہیں کہا یا مالکنا یا خالقنا یا فلاں فلاں سے بندہ۔ جب بھی کسی نبی نے اپنے اللہ کو پکارنے کا ارادہ کیا تو نبی نے لفظ استعمال کیا ربنا، اے ہمارے رب۔ رب ایسا جملہ ہے، اللہ کی ایسی صفت ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا۔ قرآن میں آپ نے کتنی دعائیں سنی ہوں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں، گھر میں آئے مریم علیہ السلام، ان کے پاس رنگ رنگ کے فروٹ ہیں اور پوچھتے ہیں انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل فروٹ کہاں سے آ گئے؟ تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے مقفل ہیں، یہ پھر کہاں سے آ گئے؟ آگے سے حضرت مریم کہتی ہیں او مامو جان، خالو جان، من عند اللہ، اور کسی نے نہیں پہنچا ہے ان پھلوں اور فروٹوں کو، پہنچانے والا میرا اور تیرا اللہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے سنا، اچھا بے موسمی اور بغیر اسباب کے جو ذات پھل اور فروٹ پہنچا سکتی ہے وہ ذات، میں زکریا بے موسمی کو 120 سال میں موسم تو نہیں نہ اولاد تھا، میں زکریا بے موسمی کو اولاد بھی دے سکتی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اللہ، مریم کا جملہ سنو کہ اللہ رب العزت نے یہ پھل فروٹ پہنچائے، آگے سے فوراً حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ اے رب کریم، قال رب هب لي
طیبا، یا اللہ مجھے پتا ہے کہ تو جیسے قادر ذات ہے، تو نے بھائی مریم کو غیر موسم کے پھل عطا کر دیے، مولا مجھے پتا ہے واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے، میری عورت بھی بوڑھی ہو گئی، میں بھی 120 سال کا ہو گیا، لیکن تیری ذات پر یقین ہے، تیری ذات پر امید ہے، مولا جس طرح تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، میں زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس دعا کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ میرا موضوع ہے، رب رب رب، اے میرے ربا۔ زکریا نے کیسے دعا کی، کیا جملہ کہا، رب اے میرے رب۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، پر معافی نہیں ملی۔ کتنے سال تک، 40 سال تک، اور روتے رہے، معافی نہیں ملی۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے خود کچھ جملے دل میں ڈال دیے، فتلقا آدم من ربی کلمات، آدم کے دل کے اندر اللہ نے کچھ جملے ڈال دیے، اور آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد اللہ کے سامنے ہاتھ جو بلند کیے اور ان کے اندر جو جملہ فرمایا، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی پر نازل کر کے میرے تیرے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا کہ آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد دعا کی تو کس طریقے سے کی، کیا کہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جو جملہ عرض کیا اس کی ابتدا بھی ربنا۔ یار یہ کوئی عجیب لفظ ہے کہ جس پر اللہ بھی زور دے، نبی بھی زور دے، قرآن بھی زور دے۔ اب دیکھیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، ایک روایت کے مطابق 18 سال کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جب ہاتھ بلند کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ سبحان اللہ۔ ایوب نے جب پکارا تو کس کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اور رب زمانہ کے عدم تو بغیر وجود والی چیز کو وجود عطا فرمانا، اور نفع والی چیزیں پہنچانا، نقصان والی چیزوں سے بچانا، اور بلندی کی انتہا تک پہنچانا، یہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی صفت ہے، مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اور آپ قرآن دیکھیے، یقین کیجئے تمام کے تمام نبیوں کی دعائیں اللہ نے جو نقل کی ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ ان کا پہلا جملہ ہے ربنا ربنا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ سے جب دعا کرنے لگا کرو تو اللہم کے بجائے ربنا کہو تو قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ۔ اللہ اکبر۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی سبق پکوایا، کونو ربانین، ربانی بن جاؤ، اور خود بھی پکارا تو ربنا کہہ کر پکارا، قرآن آیا تو رب
کر آیا، قرآن ختم ہونے لگا تو برب الناس، برب الناس کہہ کر ختم ہوا قرآن۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، کائنات کے اندر جن لوگوں نے، امتوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مان کر، اللہ کے قرآن کی باتوں کو مان کر اپنا عقیدہ یہ بنا لیا اور کیا دعویٰ اعلان کر دیا، ربنا اللہ، او کائنات والو، ربنا ورب السماوات والارض، زمین و آسمان کا جو رب ہے، آج ہمارے ہم مومنوں کا بھی وہ رب ہے۔ جس دور میں بھی موحدوں نے یہ اعلان کیا، جس دور میں بھی موحدوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانتے، کیا مطلب ہے؟ نہ کسی کے نام کا سجدہ کریں گے، نہ کسی کے نام کا رکوع کریں گے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، نہ کسی کے پاؤں پر چڑھاوے چڑھائیں گے، نہ کسی کے نام کی منت ہوگی، نہ کسی کے نام کی منوتی ہوگی، نہ نظر ہوگی، نہ نیاز ہوگی، نہ گیارہویں ہوگی، نہ بارہویں ہوگی، کوئی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم تیار نہیں ہیں، خبردار۔ اور ہمارا اعلان ہے ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا نہیں، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کے ایک ایک ذرے کا رب اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہوں نے اعلان کیا ان پر امتحان آ گئے، آزمائشیں آ گئی، امتحان آ گئے، کبھی دقیانوس بادشاہ کی شکل میں، علماء کو سننے والے ساتھی سمجھ رہے ہوں گے، کبھی دقیانوس بادشاہ کی شکل میں، کبھی اصحاب الاخدود کی شکل میں، اور کبھی فرعون کی شکل میں، اور کبھی نمرودیوں کی شکل میں، اور کبھی ابو جہل اور پادی کی شکل میں، لیکن ہر دور میں جن لوگوں نے کہا ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ او کائنات والو سنو، جس دور کے اندر بھی جس نے بھی کہا ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہمارا رب ہے۔ جن لوگوں نے جس دور میں بھی رب کا نعرہ لگایا، اللہ نے فرمایا حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہماری ذمہ داری بن گئی ان لوگوں کے لیے۔ کون سی ذمہ داری؟ اللہ نے فرمایا پھر دشمنوں کے چنگل سے، دشمنوں کی سازشوں سے ہم نے ان کو اس طرح نکالا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں۔ اشارہ کرتا ہوں، ٹائم لیٹ ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف والے لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے، پر 6-7 نوجوان ہیں۔ کتنے جی؟ 6-7 نوجوان، لاکھوں کا مقابل، اور بادشاہ بھی، فوج بھی، ساری فورسز بھی، ساری پاوریں اور طاقتیں بھی دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کہا ربنا، او لوگوں رب ہمارا اللہ ہے۔ ان لوگوں نے جب نعرہ لگایا تو ہم نے کیا کیا؟ تھوڑی بہت امتحان لے کر ہم نے ان لوگوں کو ایک غار میں سلا دیا، اور 300 سے بھی زیادہ سال اس غار کے اندر سوئے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو، 6-7 نوجوانوں کو جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ہم نے غار میں سلا کر ان دشمنوں کی سازشوں سے بچا لیا۔ یہ ہماری صفت ہے۔ کیوں؟ جیرا بندہ بھی آکے رب میرا اللہ ہے، یہ رب آکے فرمایا جو بھی کہ رب میرا اللہ ہے،
ساتھی بن جاتا ہوں، اس کا مددگار بن جاتا ہوں، اس کا بازو بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ معاون بن جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں شاباش ہو میرا بندہ، قدم بڑھانا تیرا کام ہے اور مدد کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کا ہر طرف سے، اور انتظار میں ہے کہ کب صبح ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور ہم ان کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ محاصرہ کیے ہوئے ہیں سارے کافر صنادید قریش، محاصرہ کیے ہوئے کہ کب اٹھیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محمد نے دعوت بھی دینائی اور لوگوں ربی و ربکا و رب السماوات والارض، میں محمد دا بھی رب، میرے صحابہ دا بھی رب، اور قیامت تک آنے والی میری امت دا رب ہے تے اکیلا کون ہے؟ یہ تو نبی کی دعوت تھی۔ فرمایا محاصرہ کیے ہوئے ہے اور اس بات کے خواہشمند تھے کہ اٹھیں اور ہم انہیں ان پر حملہ کر کے شہید کر دیں۔ اچھا یہ دسو، یہ کافر رات پوری گھیرا کی کھلے تھے، وہ حملہ نہ کر سکتے ہیں نا؟ حملہ کو مشکل تھا، ایک دیوار ہی تو پھلانگنی تھی۔ عثمان پر حملہ نہیں کر دیا تھا انہوں نے، پیچھے سے پھلانگ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ باہر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں حملہ نہیں کرتے رات کے وقت۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا کافر بھی اتنا غیرت والا ہوتا تھا کہ وہ سوتے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور آج معصوم بچوں پر، معصوم عوام پر، بے قصور عوام پر سوتے ہوئے، بغیر نماز پڑھتے ہوئے، بغیر کسی قصور کے چلتے ہوئے بم بلاسٹ کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ دشمن بھی بڑا بے غیرت ہے، وہ دشمن بھی غیرت والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ، اتھو چل ہجرت کر، ادھر سے چل ہجرت کر، مکہ چھوڑ، مدینہ مکہ چھوڑ کے یہاں سے چل۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر آس پاس سارے دشمن ہیں، آس پاس سارے دشمن ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ دشمن ہے کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا سونا نبی جی، مینو جو رب منے آئی ہے، رب مینو جو منے آئی تے رب او ذات ہوندی ہے تیری پیدا بھی کرے، نفع بھی پہنچائے تے نقصان تو بھی بچائے۔ تیرے مینو جس وقت مینو رب من نہیں، اور میرا نبی جی ہن مٹی دی مٹھ بھر، ریت دی مٹھ بھر، مٹی کی ایک مٹھی پر میرے پیغمبر اور ان کافروں کی طرف پھینک دے۔ اللہ ایتا تیر چاہی کھلن، تلوارہ چاہی کھلوتن، اصل نیزے وغیرہ انہوں نے اٹھائے ہوئے، میری مٹھ مٹی والی کے کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا یہ تو مجھے بھی پتا ہے اس مٹی کی مٹھ نے اور مٹھی نے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر بھی کرنا ہے تو تیرے رب نے کرنا ہے۔ مجھے جو کہا ربی اللہ، اللہ تو میرا رب ہے، تو آج وقت آ گیا ہے میں اپنی ربوبیت کا اظہار کروں۔ سونا پیغمبر اس مٹھی کو کافروں کی طرف پھینک، یہ سارے آنکھیں ملتے رہ جائیں گے اور میں اللہ تجھے محمد رسول اللہ ان سارے دشمنوں میں سے ایسے نکال کے لے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے رب اللہ کو مانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے رب مان لے اور رب مان کر اس پر ڈٹ جائے تو پھر میں اللہ کا وعدہ ہے میں
اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن فربطنا علی قلوبہم، خبردار میرے مومنوں، مینو رب منن تو بعد اے نہیں سمجھنا کہ ایسا رب آکھے کہ رب فوراً ساری مدد کر دے گا، نا، بلکہ فرمایا امتحان میں بھیجوں گا. میں آگے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو. امتحان میں بھیجوں گا، آزمائشیں میں بھیجوں گا، لیکن یاد رکھ امتحان تو لگا نہیں کھلو سکتا، امتحان میں تو ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو نے مجھے رب مانا ہے، میں نے امتحان بھجوا کر تجھے چیک کیا، لیکن یاد رکھ ربطنا علی قلوبہم، تیرے دل کو ہم نے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا کہ یار مینو رب منن والا ہے کہ نہیں پھسل نہ بنے، کہ نہیں ورگلا نہ لے. سنو دشمن، میں اس کو اپنے ہاتھ کے اندر تھام کر اس کے بعد کہتا ہوں او میرا بندہ ڈٹ جا، میں تیرا ساتھی ہوں، اب تیرا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا. اسی طرح یاد رکھو صحابہ نے اس کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں. ڈٹ گئے، گلے دے اندر رسیاں پا کے گلی دے اندر گھسیٹا جا رہے ہیں بلال کو، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ احد. ان لوگوں میرا رب ہک کے خبیب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، ساری کمر چل گئی، لیکن کہتا ربی اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے. صحابہ نے بھی اس پر ڈٹ کر دنیا کو نشان بتا دیا، اور لوگوں جرا ڈٹ بنے رب دے ناتے، رب اس دی مدد ضرور کر دے. اسی طرح چلتے چلتے آج میرا اور آپ کا وقت آ گیا ہے. میرا تے تمہارا وقت آ گیا، میرا تے تمہارا دور آ گیا ہے. اس دے اندر میں بھی ڈالوں کو ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. اور آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے آپ کا دعویٰ، جن جن ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے ہاتھ کھڑا کریں گے، سب کا دعویٰ ہے. میرے بھائیوں امتحانات تو پریشان نہیں ہوگا، آزمائشوں اور بلیات سے پریشان نہیں ہونا. اصل کوئی نبی تو زیادہ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ نبی کے دندان شہید ہو جائیں، نبی کی بیٹیوں کے رخساروں پر تھپڑ مارے جائیں، نبی کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں طلاقیں دی جائیں، نبی کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، نبی سارا کچھ برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. پھر کیا ہم صحابہ سے زیادہ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں؟ اللہ نے صحابہ کو کیسے جھنجھوڑا، کیسے ان کی امتحانات لیے، کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. اور سبق بھی یہی ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بھی قیامت تک آئے گا دعویٰ کرے گا کہ میں جی پکا موحد ہوں. موحد کا معنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کو ایک جاننے والا، وہ ہوتا ہے موحد، وہ اللہ کو رب مانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے میں اللہ اس پر تھوڑی بہت آزمائش ضرور بھیجتا ہوں، لیکن ڈٹے رہو. اور نوجوانوں، اے عیدگاہ کی مسجد کے نوجوانوں، وہاں بچنا کے نوجوانوں، تم بھی ڈٹے رہو. اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے مال لگاؤ، اپنی جانیں لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ. یقین کیجئے ابھی آپ دنیا پہ پڑے ہوں گے، دنیا پہ ابھی روح نہیں نکلی ہوگی. قرآن کہتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیج کے کہے گا جاؤ میرے بندے نو سلامی دے، تو انہوں نے ون کے آنکھ اللہ تیرے تے راضی ہوں گے. میرے بھائیو یہ بڑا سرٹیفکیٹ ہے، یاد رکھو. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جتنی بھی پوسٹیں ہیں، ساری کی ساری پوسٹیں، ساری کی ساری ڈگریاں، ساری کی ساری سندیں، سارے کے ساری سرٹیفکیٹ ادھر ہی رہ جائیں گے. سانس نکل جائے گی تو ایک میت بن جاؤ گے. لیکن ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند، ایک نسبت وہ میرے اور تیرے ساتھ ہو جائے گی. وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا جاؤ تو کہے گا لوگوں میں محمد ہی ہوں اور میرا رب اللہ ہے. یہ ایسی سند ہے تو مر بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اس سند کو تیرے ساتھ لے جائے گا.
اس لیے کوشش کرو گے نا جی، جو نوجوان ساتھی پہلے بھی ماشاءاللہ بڑے آپ ایکٹیو ہیں، کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزید دین کا کام کرو، مزید دین کا کام کرو۔ اے برف دیکھیے، برف ہر بندے کا واسطہ بولنا ہے نا، برف، اس برف کو اس اسٹول پہ رکھ دو، ٹیبل پہ رکھ دو، کیا ہوگا؟ پگھل جائے گی۔ اچھا اسی برف کو ٹب پانی میں رکھ دو، پھر پگھل جائے گی۔ پانی سے ٹب میں رکھو تے واتی پگھل سی، اتنے رکھو تے واتی پگھل سی، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ پگھل رہی ہے، لیکن یہاں پہ پگھل کر ضائع ہو رہی ہے، پانی کے ٹب میں پگھل تو رہی ہے لیکن پانی کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جوانی زندگی گزر رہی ہے، عیاشیوں میں گزر رہی ہے تو ضائع ہو رہی ہے، اور دین کی خدمت میں اگر گزر رہی ہے، اللہ کی قسم اپنی قبر کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ مزید کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔ تو میرا آج کا موضوع کیا ہے؟ اللہ نے جس صفت کو منوانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ کون سی صفت ہے؟ کہ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ انسان پیدا ہونے لگا، اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بندے دنیا پہ آئے، اللہ نے فرمایا میں نے نبیوں رسولوں کی ایک بڑی جماعت بھیجی، اور ان نبیوں نے لوگوں سے کہا او لوگوں، جو روح کے دور میں تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، آؤ آج اس وعدے پر ڈٹ جاؤ، کونوا ربانیین، اور ربانی بن کے دکھاؤ۔ اور اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن کھولنے لگا تو قرآن کہتا ہے خبردار آگے نہ جانا، پہلے کہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن ختم کرنے لگا، واپس جانے لگا، قرآن کہتا ہے ٹھہر جا، پہلے پھر اقرار کر کے یہاں پر تب جانا۔ کون سے اقرار؟ قل اعوذ برب الناس، دنیا پہ آتے ہوئے بھی رب کہا، دنیا پہ چلتے ہوئے بھی رب کہا، اور جس وقت قبر میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال کہہ رہا ہونا ہے جی، سارا نو پتہ ہے، اج جواب تو دیو، او اللہ دے گھر جا کے جواب دے سنا انشاءاللہ قبر کو یاد آ سکتا۔ پہلا سوال کون سا ہونا ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ قبر میں بھی سوال کیا جانا ہے۔ رب، اللہ کو رب مان، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اور رب کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدم سے، بغیر وجود سے وجود عطا کرنا، نفع والی چیزوں اس کو پہنچانا، نقصان والی چیزوں سے بچانا، اور بلندی کی انتہا تک پہنچا دینے والی ذات، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے پورے علاقے کو اپنی ذات رب ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک